السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 21 تک پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے اور 1 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَإِنَّ۔ نون کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے تو یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور میم کے ساتھ ملائیں گے۔ میم ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر اظہار شفوی کریں گے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ لام کو غا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ غا کے اوپر تشدید ہے، کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ یا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر جزم ہے، اسے ہم موٹا پڑھیں گے۔ لام پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے، آگے الف مدہ ہے، مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے تو پڑھا جائے گا لا یصلاھا۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ لام کو اگین لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین کے اوپر جزم ہے، یہاں پر صفت تفشی پائی جاتی ہے تو اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، آیت لگانے کی صورت میں پڑھا جائے گا لا یصلاھا الا الاشقى۔ اگر ہم اسے اگلی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو قاف لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر تشدید ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا الذی کذب وتولی۔ اور اگر ہم پچھلی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھا جائے گا لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی۔ جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنے کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں صفت شدت اور حمز دونوں پائی جاتی ہیں تو اس میں ہم سانس کو تھوڑا جاری بھی رکھیں گے اور سختی سے بھی پڑھیں گے۔
قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. آیت لگانے کی صورت میں تھوڑا لمبا پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اگر ہم اسے اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. یو پڑھا جائے گا یو. تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یو تی یو تی. میم کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے. زا کو سختی سے پڑھیں گے اور کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے. کاف باریک پڑھا جائے گا. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا الذی یؤتی مالہ یتزکی. اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھا جائے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. میم کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. دال کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر ہم ادغام بدون نہ کریں گے. نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے. اس میں صفت توسط پائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سانس جاری رکھ کر پڑھیں گے. تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. تا کو جیم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے. زا کو سختی سے پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. اگر ہم اسی اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اگلے حرف کے سٹارٹ میں حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 3 سے 4 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے. اگر ہم آیت لگاتے ہیں تو پھر ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. لام کو اگین با کے ساتھ ملائیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. تا کو باریک پڑھیں گے. غین کو موٹا پڑھیں گے. مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 3 سے 4 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا إِلَّا ابْتِغَاءَ. واو کو جیم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر بھی جزم ہے. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. لام پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے. واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. یا کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے. را کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے. ضاد کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. چلیے اب ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم اپلوڈ کر سکیں۔ اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔